میرے ایک دوست ہیں، درسی ساتھی ہیں، جو افریقہ کے ایک ملک میں رہتے ہیں. اس ملک کا نام ہے کانگو میں وہ رہتے ہیں. ایک مرتبہ ان کا فون آیا میرے پاس اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں پہچان گیا. انہوں نے بتایا کہ میں یہاں ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ساری دنیا چھوڑ کر افریقہ کے ایک چھوٹے سے ملک کانگو میں وہ ایک مدرسے کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں نے ان کے جذبے کو سلام کیا کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو پھر بھی کیپٹل میں ہوں اس علاقے کی، یہاں سے دور ایک اور جگہ ہے پہاڑوں کے اوپر، وہاں ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک اور درسی ساتھی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور وہاں پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ امریکہ سے ایک جہاز آتا ہے، یہاں وہ رکتا ہے کیپٹل میں، اور یہاں سے 3-4 لوگوں کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ لے کر آگے جاتے ہیں، اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں وہ جہاز اترتا ہے. اور یہ جو جہاز آتا ہے یہ دراصل امریکہ سے دوائیں لے کر آتا ہے، وہاں انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس علاقے میں جہاں جانا مشکل ہے، وہاں جانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ امریکہ سے جہاز آئے، آپ اس میں ٹکٹ بک کرائیں، 3-4 اس کے اندر سیٹیں ہیں، تب جا کر آپ وہاں پہنچیں. اس کے علاوہ نہ بس چلتی ہے، نہ ٹرین چلتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ گھوڑوں پر جا سکتے ہیں. ایسی جگہ پر امریکہ کو ایک ہاسپٹل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل اس علاقے میں جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں پہلے ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہاں وائرس لا کر چھوڑے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی دوائیں بنائی جاتی ہیں. وہ دوائیں ان انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کی جاتی ہیں کہ جن کو وائرس نے افیکٹ کیا ہے. جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ دوائیں پوری دنیا کی مارکیٹ میں جاتی ہیں. یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، یعنی جو دوائیں بناتی ہیں، دراصل یہ بھی کیپٹلزم کا حصہ ہے. تو دنیا کے اندر جو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، وہ اسی کیپٹلزم کے نظریے کے تحت پھیلائی جاتی ہیں کہ جس کے توسط سے یہ کمپنیاں اپنی دولت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی تمنا رکھتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ہلاکتیں ہیں، چاہے وہ جنگوں کے نتیجے میں ہو، چاہے وہ بیماریوں کے نتیجے میں ہو، کیپٹلزم کہیں نہ کہیں اس کے اندر ذمہ دار ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے کیپٹلزم کی سخت تردید کی ہے اس صورت کے اندر، اور فرمایا کہ ویل کا لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے الذی جمع مالا وعددہ،